السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا، میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا رومی نے فرمایا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، یہ دنیا سما لیتی ہیں۔ لقمان حکیم نے فرمایا، جہالت تکبر میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص جتنا کم جانتا ہوگا اس میں اتنا ہی تکبر ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی عزت اور مقام کا خیال ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ بری صحبت سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خوشیوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کا سوال لے کر تمہارے پاس آئے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہے۔ اگر انسان کی طبیعت میں حیا کا عنصر موجود ہو تو قدرتی طور پر اس کا دل نیکیوں کی جانب مائل ہوگا، اور اگر شرم و حیا اس کی فطرت میں نہ ہو تو گناہوں کی جانب بے دھڑک ہو کر راغب ہوگا۔ وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دے، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کریں آپ کو کیا پسند ہے، اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے کام کریں۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور سب سے پہلے وہ اپنی عقل اور تدبیروں سے کام لے اور چھٹکارا پانے کی کوشش کرے، ناکامی کی صورت میں لوگوں سے مدد طلب کرے اور یہاں سے بھی ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب سمجھتے ہیں انہیں تنہائی پسند ہوتی ہے، کیونکہ وہ تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی عبادت کو زیادہ توجہ کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ایسا شخص جو کچھ رقم صدقہ کرے جو بذات خود مفلسی کا شکار ہو تو اس کا درجہ ایسے شخص سے کہیں زیادہ ہوگا جو امیری کی حالت میں کہیں زیادہ صدقہ کرے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کو مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور یہ پریشانی آپ کے معدے کو متاثر کرتی ہے، جس سے پیٹ کے اور درد معدے کے جلن جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دماغ کو متاثر کرتا ہے اور آنتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور رہیں: جو آپ سے جھوٹ بولے، جو آپ کی عزت نہ کرے، جو آپ کو استعمال کرے، جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ ضروری نہیں کہ سارا سبق کتابوں سے سیکھے، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے سکھا دیتے ہیں۔ جب رب کریم راضی ہوتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار کروا دیتا ہے۔ تو کیا پھر تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قیمت میں نہیں ہوتی۔ اگر تم غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر پیڑوں سے بندھا اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو۔
کیونکہ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری لاکھ درجہ بہتر ہے۔ عورت کو سمجھنا مشکل نہیں، سمجھانا مشکل کام ہے، کیونکہ عورت دماغ، دل اور دلائل کی نہیں، جذبات کی مٹی سے بنی ہے۔ عورت کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہے، اور اس کی خوبصورتی اسی میں ہے جیسی وہ ہے۔ الفت بدل گئی تو کبھی نیت بدل گئی، خود غرض ہوئے تو سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں پر ڈال کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ جو انسان ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے، وہ دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں تبدیلی اور صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمام اہل خانے کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو فوراً شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے: جو کھویا ہے اس کا غم نہ کرو، جو پایا کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدلتا ہے، منزل بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، ارادہ بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، عشق سے خالی انسان حیوان ہے، اور حیوان نصیحت سے نہیں سمجھ سکتا۔ انسان محبوب بیوی کی خاطر دن بھر کمائی کرتا ہے، لیکن یاد رکھو فانی اشیاء کی محبت عارضی ہوتی ہے۔ سفر کے بغیر چاند کب حسین بنتا ہے؟ اگر مقصد محبوب ہو تو انسان کے لیے رات کی سختیاں خوشگوار بن جاتی ہیں۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہیں۔ ان کے حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ جو آتی جاتی رہتی ہے، مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ دن کو تم سوئے رہتے ہو اور راتیں مختصر ہیں۔ ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو۔